الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مکتب اہل بیت سے آشنائی کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے اور دل کے اندر ایک درد رکھا ہے اس حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایام گزرے ہیں ابھی، ایام محرم، ایام سفر، بلکہ اس سے پہلے اگر آئیں تو ذی الحج کا ماہ گزرا ہے، پھر ایام محرم، پھر ایام سفر، یہ 3 ماہ گزرے ہیں۔ ان 3 ماہ کی مناسبت سے ایک عنوان رکھا ہے جس کا نام ہے غدیر سے لے کے 40 تک اور 40 سے لے کے مہدویت تک کا سفر۔ یہ اسلام کا سفر ہے، یہ تشیع کا سفر ہے۔ اسلام نے سفر کیا ہے، اسلام نے یہ مراحل طے کیے ہیں۔ ایک مرحلہ رہتا ہے مہدویت کا، باقی سارے مراحل اسلام نے طے کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ امت بھی یہ سفر طے کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو غدیر سے سلسلہ شروع ہوا وہ کیا تھا، اور امت نے کیا کیا، اور کون سا اگلا مرحلہ کون سا ہوا، امت نے کیا کیا، امت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کو ہم تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بالکل لنکڈ تعلق ہے کہ ذی الحج میں غدیر کا واقعہ ہوتا ہے، غدیر کے بعد محرم کا واقعہ ہوتا ہے، اور محرم کے بعد اگر آپ آئیں 40، اور اسی طرح آگے مہدویت کا سفر ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ شیعہ کے وہ بنیادی ٹاپک ہیں جس کے اندر آپ کی امامت، جس کے اندر آپ کی کربلا، اور جس کے اندر آپ کی مہدویت، یہ 3 جو موضوعات ہیں آپ کے کور ہوتے ہیں، اور تینوں کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، تینوں کا آپس میں کوئی ایک چیز دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ آپ اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ غدیر ایک الگ موضوع ہے، کربلا ایک الگ ہے، عزاداری الگ ہے، 40 الگ ہے، نہیں، بلکہ یہ تینوں کے ہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں سارے آپس میں منسلک ہیں۔ اگر ایک بھی واقعہ درمیان سے نکال لیں تو اگلا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ مثلا سب سے پہلے غدیر برپا ہوتی ہے، سب سے پہلے غدیر کے بعد کربلا برپا ہوتی ہے، کربلا کے بعد عزاداری کے بعد 40 کے بعد مہدویت۔ اگر آپ ان کتنے میں ہو گئے؟ 4 نہیں، غدیر، کربلا، عزاداری، 40 اور 5 ہو گئے۔ ان 5 میں سے ایک بھی اگر آپ درمیان سے جو ہے نا موضوع نکال لیں تو سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور چیزیں منسلک نہیں ہو پائیں گی۔ جس طرح آپ میتھمیٹک کا سوال حل کرتے ہیں، درمیان سے کوئی لائن اٹھا لیں حل کرتے ہوئے اس کی، تو وہ سوال جواب کیا ہوگا؟ نامکمل ہوگا، کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں غدیر میں کیا ہوا۔ غدیر میں ان موضوعات سے سمپل گو تھرو کروں گا۔ جس طرح آپ ایسے لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں آج کل CSS کے اندر، تو جسٹ کیا لکھتے ہیں؟ آؤٹ لائن۔ کیا لکھتے ہیں؟ آؤٹ لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمری۔ جو آپ نے ایسے لکھنا ہے آگے تفصیل سے، آپ نے اس کو ایک صفحے میں قلم بند کرنا ہوتا ہے ہیڈنگ کی صورت میں، کہ یہ موضوع میں کور کروں گا۔ اس میں بھی اب میں اسی کو ہیڈنگ کے ساتھ چلوں گا، اور جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ میں بابر کہتا ہوں اس کو خود موضوعات کو پڑھیں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ان کا متعلق یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب تعلق ڈسکس ہو جائے گا، آپ کو ایک اورینٹیشن مل جائے گی۔ اس اورینٹیشن ملنے کے بعد اگلا فریضہ آپ کا ہے کہ ان موضوعات پہ خود تحقیق کریں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں غدیر۔ غدیر پہ کس چیز کا اعلان ہوا؟ ولایت ہوا، یا ہم کہتے ہیں امامت کا اعلان ہوا۔ ولایت یا امامت، یہ جو نظام تھا، نظام ولایت یا نظام امامت، آیا یہ غدیر سے شروع ہوا ہے یا پہلے شروع تھا؟ یہ کب سے شروع تھا؟ ہاں، نامینیٹ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے ہے، جو آفیشیل ہے، جو قرآن جس کو کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے ابراہیم کو لوں گا امام بنایا۔ یہاں پہ جب بھی لفظ امام اور ولی آتا ہے، ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہے وہ جس کے ہاتھ میں آپ کی یا معاشرے کی تمام امور کی کمانڈ ہو، تمام امور کی، اس پورے کمرے کی جو لائٹ ہے اس کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟
بٹن کیا، بٹن ولی ہے اس کمرے کا بجلی کے حوالے سے. حالانکہ روشن کون دے رہا ہے آپ کو؟ بلب دے رہا ہے یا اے سی آپ کو ہوا دے رہا ہے، لیکن ولی کون ہے؟ بٹن ہے. اب اگر اس پورے ہاسٹل میں آ جائیں اس کا ولی کون ہوگا؟ نہیں وارڈن نہیں ہے، وہ جو مین سوئچ کھڑا ہوا ہے جو سرکٹ میں نے وہ ہے. اور آپ چلے جائیں تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے بجلی کے حوالے سے؟ ہاں پاور ہاؤس پہنچیں گے جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے. وہاں سے ایک بٹن ہوگا، دیکھیں اتنے بٹن نہیں ہوتے، وہاں سے ایک بٹن کلک کرتے ہیں وہ پوری لائن پہ وہ پاور ہے کہ اس کے ہاتھ میں پورے ملک کی کیا ہے؟ بجلی کی کیا ہے؟ کمانڈ ہے. اب جس کے ہاتھ میں معاشرے کے تمام امور کی کمانڈ ہوتی ہے، اس امور کے اندر ان کے دینی امور بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی امور بھی، سارے امور جتنے بھی امور ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہوں گے وہی آپ کا ولی ہوگا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا نے جس کے ہاتھ میں یہ ان تمام امور کی کمانڈ دی ہے، خدا نے کہا یہ میری طرف سے تمہارا ولی ہے. اب آپ کو مینڈیٹ مل گیا، ولایت مینڈیٹ کا نام ہے. مینڈیٹ سمجھتے ہیں یار؟ یہ تو سیاسی ٹرم ہے آج کے دور ان کے. کہتے ہیں کہ فلاں حکومت کہتی ہے کہ میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں، مطلب عمران خان کہتے ہیں میرے پاس مینڈیٹ ہے. یہ اکثر لفظ یوز کرتے ہیں میرے پاس مینڈیٹ ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے عوام نے چنے، مجھے میرے حوالے ملک، یہ ملک میرے حوالے کیا ہے. یعنی کہ عوام نے اپنے تمام امور کی ذمہ کس کے حوالے کیا ہے؟ مجھے مینڈیٹ ہے. یہ جو مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ مجھے مینڈیٹ ہے، اگر آپ قرآن ٹرمنالوجی یوز کریں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ولایت، میرے پاس ولایت ہے اس امت کی میرے. اب مینڈیٹ ملنے کے باوجود بھی آپ حاکم نہیں بن سکتے. میں آپ کو مینڈیٹ ملا، اتار دیا گیا نا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ یہ نہیں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایک مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. مثال کو سمجھ کے پھر مثال نکال دیا کریں مثال گھما کے مثال یاد نہیں رکھنی، مثال کا مقصد تھا سمجھانے کے لیے. اب عمران خان کو مینڈیٹ مل گیا فار ایگزامپل، کسی اور حلقے نے اس کو مینڈیٹ ہونے کے باوجود حاکم نہیں بننے دیا. جب ایک مینڈیٹ، جس نے مینڈیٹ لے لیا ہے وہ شخص مینڈیٹ لینے کے باوجود وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے اس کے پاس ولایت ہے عوام کی، اس کے پاس عوام نے اس کو اپنے اختیار دے دیا ہے، لیکن اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا. جب یہ وزیر اعظم بن جائے پھر اس کو امام کہیں گے، پھر اس کو خوفزدہ تو نہیں ہوگا. یہی ولایت اصل. آپ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے چیز سمجھ میں آتی ہے. ولایت اور امامت کا کنسیپٹ بہت آپس میں مکس ہے. اگر مطلب ایک نکلتا تھا تو خدا نے دو لفظ کے استعمال کیوں کیے؟ اگر خدا نے کہ وہ فی البدی شعر تو نہیں کہے نا کہ میں امام بھی بنا رہا ہوں، میں ولی بنا رہا ہوں، میں ولی ہوں فلاں فلاں. ولایت کا مطلب مینڈیٹ ہے. اب مینڈیٹ ملنے کے بعد جب آپ حاکم بن جاتے ہیں تو آپ کیا کہلاتے ہیں؟ امام. آپ درماتا ہوں مولا علی علیہ السلام یہ چیزیں چل رہی تھیں. اب غدیر کے موقع پہ اصل امپورٹنٹ چیز کون ہے؟ ولایت. امامت میں سے پہلے کون سی چیز آپ کو حاصل ہو؟ ولایت. جب مینڈیٹ حاصل ہوگا تو آپ حکومت کر سکتے ہیں، ایسا ہے نا. اب کیونکہ جمہوریت کے اندر یہ مینڈیٹ جو ولایت ہے کہاں سے آتی ہے؟ عوام کی. یعنی کہ جمہوریت کے اندر جو مینڈیٹ ہے، یعنی کہ آپ کو ولایت، آپ امت کے امور کی تمام زمام کہاں سے یہ حق ملے آپ کو؟ حکومت کرنے کا حق. اس کو مینڈیٹ کہیں یا حکومت کرنے کا حق کہیں یا اس کو ولایت کہیں، یہ مطلب ایک ہے. یہ مینڈیٹ، یہ حکومت کرنے کا حق جمہوریت میں عوام کی طرف سے آتا ہے. جب آپ آتے ہیں امامت میں پھر کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے. خدا کی طرف سے حکومت کرنے کا حق اور مینڈیٹ خدا کی طرف سے آتا ہے. یہ ولایت کا خدا کی طرف سے آئے تو وہ خدا کی طرف سے نامزد ہوگا، ولی خدا ہوگا. اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ نامزد ہو، کسی اور کی طرف سے حق کی حکومت ہے، مینڈیٹ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ طاغوت. آگے سمجھنا. اب غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں یہ ہوا کہ یہ ولایت کا حق
کس کے پاس تھا پہلے؟ رسول کے پاس تھا. ولایت کے حق کا مطلب حکومت کرنے کا حق کس کے پاس تھا؟ رسول کے پاس تھا. ذرا غور کریں اس بات کے اوپر تاکہ آپ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس پہ اتریں ذرا گہرائی سے. یہ حکومت کرنے کا حق رسول کے پاس تھا. یہ حق کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا یا خدا نے دیا؟ خدا نے دیا. جب حق کی حکومت خدا کی طرف سے ملا، مینڈیٹ خدا کی طرف سے ملا، اب ولایت آ گئی. ولایت آنے کے بعد خدا نے کہا اب تم حکومت اسلامی بناؤ. اب تم کیا ہو؟ امام. ان کے امام بنو، حکومت بنو، حاکم بنو، ان کے امام بنو. نبوت حضرت ابراہیم کی مثال دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو پہلے امامت ملی، نبوت ملی. نبوت ملی. نبوت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف سے پیغام لینا اور معاشرے میں پہنچانا. بات ختم. اب امامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو پیغام آپ نے پہنچائے، جو اصول آپ نے پہنچائے، وہ اصول معاشرے پہ نافذ کرنا. لیکن تمہیں کس نے حق دیا نافذ کرنے کا؟ سوال یہ ہے. مینڈیٹ دکھاؤ. خدا نے بڑے سارے لیٹر ایشو کیے ہیں، سارے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے. بھئی جب تم سے پوچھیں کہ تم یہ قانون نافذ کیوں کر رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا؟ تم جو کہتے ہیں میں امامت کا نظام نافذ کرنے لگا ہوں، میں حاکم ہوں تمہارا، یہ تمہیں حق کس نے دیا؟ تو تم آگے ولایت کا نوٹیفیکیشن دکھاؤ. ولایت کا کہ میرے پاس حکومت کرنے کا حق موجود ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے میرے پاس خدا کی طرف سے. آگے سمجھ نہیں ہے؟ گفتگو مشکل کر دی میں نے. ایسے ایسے الفاظ نہیں پھنس رہا. میں ماڈرن اس لیے یوز کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. مثلا آپ یوم حسین کرواتے ہیں، آپ یوم حسین کرواتے ہیں. یوم حسین کروانے کا اختیار آپ پہلے نوٹیفیکیشن لیتے ہیں نا. نوٹیفیکیشن ملنے کا مطلب ہے آپ کو یوم حسین کروانے کا حق مل گیا ہے. ابھی حق ملا ہے، ابھی اس کو عملی نافذ کرنا باقی ہے. اب نافذ کرنا باقی ہے. یہی ہے ولایت کا جب اعلان ہوا وہ نوٹیفیکیشن تھا خدا کی طرف سے کہ رسول آپ تم جانے والے ہو. امت کی تمام امور کی زمام، ان کا تمام اختیار تم کس کے حوالے کر دو؟ مولا علی کی. آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کر دو میری طرف سے، خدا کی طرف سے. رسول بھی جاری. رسول بھی کسی کو حاکم نہیں بنا سکتے، رسول بھی کسی کو ولایت عطا. تو تم کس بات کی مولی ہو کہ تم ووٹ کے ذریعے حق کی حکومت دینا شروع کر دی تم نے؟ آج تم نے حق کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے جب تم نے کہا ہم اپنے ووٹوں سے حاکم بنائیں گے تو ماشاءاللہ اس کا رزلٹ آج نکل آیا ہے کہ آج ہم جنس پرستی کا قانون بھی پاس ہو گیا ہے. پڑھا نہیں پڑھا؟ پاکستان کے آفیشیل آپ کی جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے اس کا سنیں میں حیران ہوتا ہوں. یہاں سے جمہوریت سمجھ میں نہیں آتی. ہم جنس پرستی، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں، لڑکی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے. اور اس نے لاجک کیا دی؟ اب سنیں یہاں سے ڈپٹی سیکرٹری نے لاجک یہ دی بھائی میرے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے. ہم نے ایک بل لایا، اس کو سامنے پیش کیا اور لوگوں نے 2/3 اکثریت نے ایم این ایز نے اس کو پاس کر دیا. ویڈیو موجود ہے، اثر اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، سن لیں ذرا. اب یہاں سے اب کباہت آپ نے امت کے جو حکومت کرنے کا حق ہے جب خدا سے لے کے عوام کو دیا تو عوام ایسے بندوں کو ہی آگے بھیجیں گے. یعنی کہ خدا نے جو ولایت تھی، ولایت خدا کے پاس تھی. آپ نے خدا سے ولایت لے کے کس کو دی؟ عوام کو. اب ولایت نے حاکم بنانا ہے، ولایت نے حاکم بنانا ہے. جس کے پاس ولایت ہے وہی کیا بنائے گا؟ حاکم بنائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے عوام کو ولایت دی، عوام کے پاس حکومت کرنے کا حق موجود ہے، ہم حاکم بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے بنا دیا اور بل پاس کر دیا. اب عیاشی کرو، عمل کر سکتے اس کے اوپر جو کرنا چاہیں. قوم لوط تک سفر کرا دیا آپ کو پراپر، قوم لوط تک آفیشیل سفر کرا دیا آپ کو. تو پھر آپ گھبرائے نہ کریں، جب آپ خدا کی طرف سے آزمائشیں عذاب آتے ہیں تو پھر پریشان نہ ہوا کریں. اب یہ دیکھیے غدیر میں خدا نے، اب میں واپسی آتا ہوں، غدیر میں خدا نے حکومت کرنے کا حق، حکومت کرنے کا مینڈیٹ
پراپر نوٹیفیکیشن کے ذریعے خدا نے رسول کو کہا کہ میری طرف لوگوں تک پیغام پہنچا دو. اب جو جس کو میں مینڈیٹ دے رہا ہوں حکومت کرنے کا وہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہے. آگے سمجھ؟ اعلان ہوا، نوٹیفیکیشن کا اعلان ہو گیا. اب امت کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا ولی ہے، یہ تمہارا، اس کو حکومت کرنے کا حق ہے خدا کی طرف سے. یہ خدا کا کام تھا. اگلا کام کس کا تھا؟ امت کا. اگلا کام امت کا ہے. وہ کیا ہے کہ خدا نے جس کو حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے تم اس کو ہی اپنا حاکم اور رہبر اور امام بناؤ. آگے سمجھ؟ لیکن ہوا کیا؟ امت نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. امت نے فریضہ انجام، یعنی کہ جس کے پاس مینڈیٹ تھا اس کو حاکم، خدا کی طرف سے مینڈیٹ تھا، خدا کی طرف سے حکومت کرنے کا حق تھا، اس کو عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کو اپنا حاکم نہیں بنایا. لیکن آپ یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے، میں اس میں پھنس رہا ہوں ایک ٹاپک کے اوپر، کنفیوژن ہو رہی ہے. وہاں بھی اگر عوام ساتھ نہ دے تو حاکم نہیں بنتا، جمہوریت میں بھی عوام ساتھ نہ دے تو حاکم. تو فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق آتا ہے کہ مینڈیٹ کون دے رہا ہے. آیا تم جس کو ووٹ دے رہے ہو اس کے پاس خدا کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے؟ سمپل، یہی اس کو سمجھا کرنا اس بات کو. اگر اس کے پاس خدا کی طرف سے حکومت کرنے کا حق ہے، خدا نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے کہ تم حکومت کر سکتے ہو، تو اس کو سپورٹ کرو، ووٹ دو، جو دو مرضی ہے. ووٹ دینے میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ووٹ دے رہے ہو یہ وہ حکومت کرنے کا حق دے رہے ہو یا بطور مقبولیت، بطور اس کو ساتھ دے رہے ہو. مثلا اب امامت میں حکومت کون کر سکتا ہے؟ خدا نے قرآن کے اندر کس کس کو حکومت کرنے کا حق دیا ہے؟ یہاں سے اس کو حاصل وہ کریں. پہلے خدا نے کہا میں تمہارا ولی ہوں، سب سے پہلا حاکم خدا ہے پوری دنیا کا. اب خدا نے کہا میں ولی ہوں اور میں یہ ولایت دے رہا ہوں رسول کو، انبیاء کو. پہلے درجے کے تمہارا جو ولی ہے وہ کون ہے؟ رسول ہے، مخلوق میں سے. اگلا کہا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ائمہ علیہ السلام. ہم کو ثابت نہیں کریں گے، ہم آلریڈی ثابت ہے ہمارے اوپر کہ جو ولایت ہے رسول کے بعد ائمہ کو. یعنی کہ ان کو خدا کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے کہ نوٹیفیکیشن ان کو ملا ہوا ہے اور عوام کو بتا دیا خدا نے کہ تم نے ان کو ہی صرف حاکم بنانا ہے، ان کا ہی ساتھ دینا ہے. اس کے علاوہ جس کا بھی تم ساتھ دو گے وہ کیا ہوگا؟ طاغوت ہوگا. کیونکہ اصل حکومت کرنے کا نوٹیفیکیشن، جو حکومت کرنے کا حق ان کے پاس ہے. اب غیبت میں جب سلسلہ شروع ہوا غیبت کا، تو وہاں پہ امام زمانہ نے کس کو حق دیا ولایت کا؟ عالم ربانی. عالم، ایسا عالم اس کی خصوصیات بتائیں اور فرمایا ایسے علماء چند ایک ہوں گے، سارے علماء اس لیول پہ نہیں آئیں گے. اب امام نے یہ حکومت کرنے کا حق کس کے حوالے کر دیا؟ عالم کے. اور عالم ربانی اس کی خصوصیات ہیں، اور کہا ان میں علماء میں سے بھی چند ایک ہوں گے، کیونکہ حاکم ایک ہوتا ہے، رہبر ایک بننا ہو، سارے علماء رہبر نہیں بن سکتے. تو یہی سے آئیں کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ پوچھیں میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں آیا یہ کون ہے؟ یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ نبی ہے، یہ امام ہے، یا نیب امام ہے؟ اگر تینوں میں سے نہیں ہے تو اس کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں حکومت کرنے کا. یہ تو ویسے بھی رول آؤٹ ہو گیا، اس کو تو نکال دو. ہاں تمہارے سامنے دو علماء سامنے کھڑے ہیں، ان کو دیکھو ان میں سے کون ہے، کون سا اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے جو ائمہ نے اصول بتائے ہیں. ان کرائٹیریا کو پڑھو، ان اصولوں کو پڑھو، ان دو میں سے شناخت کرو کہ ان میں سے حق کون ہے. اس کو پھر یہ مشکل ہے تشخیص. لیکن ایک داڑھی مونڈ اور عالم میں تو فرق کرنا مشکل نہیں ہے. بھائی خدا نے ڈائریکٹ قرآن کے اندر کہا ہوا ہے کہ تمہارے حاکم یا رسول ہوگا یا امام ہوگا یا نیب امام. اب یہ تو بالکل واضح ہے نا، یہاں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان تین درجوں میں نہیں آتا وہ تو نکال دو سارے. کنفیوژن تو آپ کو وہاں ہونی چاہیے جہاں مطلب نیب امام ہے، تین نیب امام کھڑے ہیں سامنے، ابا کبا والے، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں رہبر ہوں، وہ کہتے ہیں میں رہبر ہوں، وہ کہتے ہیں میں رہبر ہوں. ہاں یہاں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو بنتا ہے، لیکن اس کا بھی رائے حل موجود ہے. آپ جا کے پڑھیں سیرت، اصول پڑھیں، امامت کا نظام پڑھیں، وہ چیزیں بھی کلیئر آپ کو ہو جائیں گی. تو پس غدیر پہ ولایت کا اعلان ہوا، حکومت کرنے کے حق کا اعلان ہوا، لیکن امت نے وہ ساتھ نہیں دیا. تو کیا ہوا؟
50 ہجری کے 50 سالوں کے اندر اندر یزید جیسا حاکم، آپ کا امام اور ولی بن کے آپ بیٹھا. یعنی کہ امت اسلامیہ کے تمام امور کی ذمہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ یزید کے، دینی و دنیاوی. اب فتوے بھی وہیں سے آئیں گے، خطیب وہیں سے آئیں گے، سارا کچھ وہیں سے آئے گا. یعنی کہ اب یہ کیوں ہوا سوال، یزید حاکم کیوں بنا 50 سالوں کے اندر اندر؟ رسول کے جانے کے 50 سال بعد یزید جیسا حاکم آ جاتا ہے، اور رسول کے جانے کے 1400 سال بعد یزید سے بدتر حاکم آئے گا یا بدتر آئے گا؟ اتنے عرصے کے اندر یزید جیسا حاکم آ گیا، کیونکہ ہمیں ایک یزید کے خلاف پڑھایا گیا تو ہمیں کہا نفرت کرنی ہے نا. اب کردار کو پڑھیں تو آپ کو ہر معاشرے میں نظر آئے گا کردار یزیدی، یہ کردار یزیدی ہے. اب یہ کیسے ہوا، کیسے یزید آ بیٹھا؟ اس کی وجہ وہی یہی ہے، خدا نے جس کو حکومت کرنے کا حق دیا، امت نے اس اصول کے اوپر خاموشی اختیار کر دی. کہ خدا نے جس کو حکومت کرنے کا حق دیا ہے اس پہ کیا کر دی؟ خاموشی. یعنی کہ حساسیت نہیں دکھائی، بھائی جو بھی حاکم بن جاتا ٹھیک ہے بن جائے، مسئلہ نہیں ہے، معاشرہ چلانا معاشرہ چلا رہے، ہم نماز روزہ حج پڑھتے رہیں گے، مسئلہ نہیں ہے، جو بھی آتے حاکم آ جائے. اس ایشو پر اتنی حساسیت نہ دکھانے کی وجہ سے یزید جیسا حاکم 50 سالوں کے اندر بن گیا. اب جیسے بنا اور وقت کے امام موجود تھا امام حسین علیہ السلام، اس نے دیکھا کہ امت کے اندر اس ٹاپک کے اوپر کوئی حساسیت تک ہی نہیں ہے. کون سا ٹاپک؟ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تمام فقہی احکام انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کو اوپر یہ حساسیت نہیں ہے کہ تمہارے اوپر حاکم کون ہے، ذرا برابر بھی حساسیت نہیں ہے. خدا نے جن کو حاکم بنایا ہے، خدا نے جن کو ولایت کا حق دیا ہے، اور جن کو نہیں دیا وہ حاکم بن بیٹھے ہیں، اور جن کو دیا ہے یہ محروم ہیں، عوام چپ بیٹھے ہوئے، یہ مسلمان چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دو جس اسلام پہ یزید جیسا حاکم آ جائے، ختم ہے اسلام. بے شک نمازیں پڑھتے رہو، اس نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت. اگر آپ کربلا کا پورا قیام پڑھیں تو آپ قیام گھومے گا حکومت کے گرد، بس کوئی اور ایشو نہیں تھا. یہی ایشو تھا کہ خدا نے جس کو ولایت کا حق نہیں دیا وہ حاکم بن گیا ہے اور عوام خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے مولا حسین نے فرمایا میں اس امت کی اصلاح کروں گا. کون سی اصلاح؟ ان کو بتاؤں گا کہ خدا نے جن کو ولایت کا حق دیا ہے تم نے ان کو محروم کر دیا، اور جن کو ولایت کا حق نہیں ہے تم نے ان کو اوپر اپنا رہبر و حاکم بنا دیا. اب یہاں اس شعور کو، اس خاموشی کو توڑنے کے لیے، اس جمود کو توڑنے کے لیے، یہ شعور بیدار کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا دیا؟ قیام کیا. یہ بہت سخت ہے اسی ایشو کے لیے. آپ یہ دیکھیں ہم اس کو آج بھی ہم عزاداری کرتے ہوئے اس ایشو کو لڑ لیتے ہیں. کربلا کا مطلب کیا تھا؟ کربلا اس لیے ہوا کہ معاشرے کے اندر نظام ولایت اور نظام امامت کو احیا کریں، زندہ کریں، اور طاغوتی نظام کا انکار. اس حد تک انکار کرو کہ تمہاری اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو. یہ عملی سیرت امام حسین کی. اگر اتنی اس کے اوپر حساسیت نہ ہوتی تو امام حسین کبھی اپنے اولاد قربان، جان قربان، بیویوں کے پردے قربان نہ کرتے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اتنی حساسیت ہے اس موضوع کے اوپر. یہ بلند تر ہے نماز سے. یہ موضوع تمام فقہی احکام سے پہلا سب سے واجب اور اولا جو سب سے اوجب تر جو حکم ہے وہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، نظام امامت کا قیام ہے. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں اس موضوع پہ گفتگو تک نہیں ہوتی، بلکہ لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں بھائی جو بھی حاکم آ جائے بن جائے. یہ بنو امیہ نے فکر پھیرایا تھا کہ جو بھی حاکم آ جائے بس تسلیم کرو، تمہیں اپنے مسلح کی بس خیال رکھو، مسلح ٹوٹنا اور وضو بھی نہ ٹوٹے. دو چیزیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، باقی جو دل کرے معاشرے میں ہوتا رہے. یہ بنو امیہ کا تفکر ہے بیسیکلی. کربلا کا تفکر کیا؟ وقت کے یزید، وقت کے طاغوتی نظام سے ٹکرانا اور امامت کے نظام کو زندہ کرنا، احیا کرنا. یہ کربلا کا قیام کا محرک ہے. اب یہ قیام امام حسین نے کیا. اب غدیر سے کربلا برپا ہوئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر غدیر کے نظام کو امت اپنا لیتی تو کربلا برپا ہوتی. جب یزید حاکم بنا تھا اس میں کون حاکم ہوتا؟ امام حسین ہوتے. مولا علی کے بعد امام حسن کے بعد مولا حسین. اس کی تو باری کیا، اس کو جانتا کوئی نہ ہوتا.
یہ تو امت کا قصور ہے کہ جس کو ولایت کا حق ملا تھا ان کو حق نہیں دیا اور کسی اور کو بٹھا دیا، وہ بٹھانے کے مسئلے میں ہوتے ہوتے یزید جیسا حاکم آ گیا اور جو اصل حقدار تھے وہ محروم رہے، اور امت کو سمجھ یہ دن دیکھنا پڑا کربلا جیسا واقعہ وقوع پذیر ہوا، غدیر پر خاموشی اختیار کرنے پر، عملی خاموشی، یعنی نوٹیفیکیشن آنے کے باوجود اس نوٹیفیکیشن پہ عمل نہ کرنا۔ آج بھی نوٹیفیکیشن موجود ہے، پریشان نہ ہو، یہ ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے۔ نوٹیفیکیشن موجود ہے کہ تمہیں اس کو حاکم بنا سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بنا سکتے۔ آپ نے دیکھو میں کس کو بنا رہا ہوں، وہ نوٹیفیکیشن میں اس کا نام ہے کہ نہیں ہے، پوچھو اپنے آپ سے، اور اس سے پوچھو جو ووٹ لینے آیا کہ تمہارا نام ہے اس نوٹیفیکیشن میں، نہیں، یہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سیدھی دو ٹوک بات کرو، ورنہ تم بھی وقت کربلا میں شمار ہوگے لیکن دوسرے لشکر میں ہوں گے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ آپ بھی کوئی نہ کوئی نائب امام تنہا بیٹھا ہوگا تمہارے اسی خاموشی کے اوپر یا کسی ایک غیر حاکم کو سپورٹ کرنے کے اوپر، وقت کا امام کا نائب تنہا بیٹھا ہوگا اور اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ تو پاس کربلا برپا ہوئی غدیر کے موضوع پر حساسیت نہ دکھانے کی وجہ سے۔ اب بی بی زینب نے کیا کیا؟ کربلا تو ایک دن کا واقعہ تھا، اب بی بی زینب نے کیا کیا؟ عزاداری کی بنیاد رکھی۔ کیا مطلب؟ اسی تفکر کو ایک تحریک کی شکل میں کنورٹ کر دیا، ایک موومنٹ کی شکل میں کنورٹ کر دیا۔ کیا کہ ہر جگہ امام حسین کا سوگ مناؤ، ہر جگہ غم کرو، مطلب ماتم کرو اور سوگ مناؤ، لیکن یاد رکھنا یہ کربلا کا ڈارک پہلو ہے، تاریخ پہلو ہے، کربلا کا ایک سرخ پہلو بھی ہے۔ وہ سرخ پہلو کون سا ہے؟ وقت کے طاغوتی نظام سے ٹکرانا اور امامت کے نظام کو زندہ کرنا۔ لہذا تمہاری جو عزاداری ہے ان دو چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے، سوگ بھی ہو، ساتھ وہ زرد پہلو ٹکراؤ بھی ہو۔ اگر ان میں سے ایک پہلو نکال لو گے تو پھر رسم بچ جائے گی، اس کا فائدہ۔ غم اس لیے رکھا گیا ہے، ائمہ نے فوکس کیا کہ غم مناؤ، حالانکہ باقی تمام ائمہ پہ ظلم ہوا ہے، لیکن غم کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی کہ غم کے اندر طاقت ہے۔ غم کے انسان خوشی میں جو ہے نا بہادری کا مظاہرہ نہیں کرتا جتنا انسان غصے میں اور غم میں کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ غم کا فلسفہ ہے، ثواب اپنی جگہ پہ، فلسفہ اپنی جگہ پہ۔ غم کا فلسفہ انسان یہاں بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے؟ کوئی آگے ہدف تو ہو، اپنے بھائی پہ تو نہیں کرنا، ہدف بھی ہونا چاہیے۔ ہدف کیا ہے؟ وقت کا یزیدی طاغوتی نظام غیر الہی نظام سے ٹکراؤ اور معاشرے میں الہی نظام کا قیام۔ عزاداری اسی کو کہتے ہیں۔ عزاداری ایسی موومنٹ، ایسی تحریک جس کے اندر نظام امامت کو زندہ کیا جائے اور غیر الہی نظام سے ٹکرایا جائے۔ عزادار بھی اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ دو پہلو ہوں۔ عزادار صرف وہی ہے جو عزادار کا مقام بتایا گیا ہے، تو پہلے آپ کو آپ ایلیجیبل تو بنے عزادار ہونے کے، مطلب آپ کو کہیں آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب، ایک اعزازی بھی ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے پیدا ہوتے ہی معاشرے میں، ایسے ہے نا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، حالانکہ بنا نہیں ہوتا۔ بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے ایلیجیبل تو ہوں نا، آپ MBBS کریں بعد میں ڈاکٹر کہلائیں۔ تو عزادار بننے کے ایلیجیبل جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ عزادار وہی کہلاتا ہے جو اپنے وقت کے طاغوتی اور غیر الہی نظام سے ٹکرائے اور نظام امامت کو معاشرے میں زندہ کرے، اس کے قیام کے لیے کوشش کرے۔ اب جو عزاداری ہوتی ہے، اب یہاں سے ذرا غور فرمائیں، جو عزاداری ہے، عزاداری سازر ہر ملک کی کیا ہے؟ اپنی اپنی ہے۔ پاکستان میں جو عزادار ہوگا وہ پاکستان کے طاغوتی یا غیر الہی نظام سے ٹکرائے گا، ایسے نا، اور پاکستان کا جو عزادار ہوگا عزاداری کے ذریعے پاکستان میں نظام امامت قائم کرے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پاکستان میں عزاداری کے ذریعے آپ پاکستانی نظام تبدیل کر سکتے ہیں، پاکستان میں عزاداری کے ذریعے آپ نظام امامت قائم کر سکتے ہیں، پاکستان میں عزاداری کے ذریعے آپ نظام جمہوریت کو گرا سکتے ہیں، اور عزادار یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن مہدویت اس کو نہیں کہتے۔ آپ پاکستان میں نظام امامت قائم کر سکتے ہیں، یہ صرف پاکستانی خطے تک ہوگا۔ یہی نظام امامت مہدویت کب کہلائے گا؟ جب عالمی ہوگا، پوری دنیا پہ قائم ہوگا۔ اب ایسا کون سا میکنزم ہے کہ جس کے ذریعے یہ عزاداری کی تحریک عالمی ہو جائے؟
کیونکہ نظام امامت قائم ہونا ہے کس کے ذریعے؟ عزاداری کے ذریعے۔ جب عزاداری کو یہ رخ ملے گا تو نظام امامت قائم ہوگا۔ کون سا رخ ملے گا؟ نہیں، امامت کا نظام تب قائم ہوگا جب آپ عزاداری کو رخ دیں گے کہ وقت کے غیر الہی نظام سے ٹکرائے اور معاشرے میں نظام امامت کو زندہ کرے۔ یعنی کہ آپ کے جو مجالس ہیں، آپ کے جو نوع ہیں، آپ کے جو ثقافتی مٹیریل ہے، وہ اس کے اندر یہی پیغام ہونا چاہیے کہ ہاں آپ کا غیر الہی نظام سے ٹکرا رہے ہوں اور نظام امامت کو اسے زندہ کر رہے ہوں۔ آپ پاکستان میں جب یہ برپا کرتے ہیں تو اس آپ پاکستانی عزادار اور پاکستانی عزاداری کے ذریعے آپ پاکستان میں یہ الہی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم مہدویت کا نظام پوری دنیا پہ نافذ کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ پوری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے، تمام مومنوں سے کوآرڈینیشن کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ مل کے کام کرنا ہے نا، ٹکڑیاں تو نہیں بنانی۔ پاکستان میں ٹکڑی الگ ہو، وہاں ٹکڑی الگ ہو، وہاں ٹکڑی الگ ہو، ساروں کو کمبائن کر کے ایک عالمی تحریک کی، ایک عالمی عزاداری کی تحریک کی آپ کو ضرورت ہے۔ ایران کے اندر نظام امامت قائم کرنے کے لیے ایران کے اندر، ملک کے اندر عزاداری نے وہ کام کر دکھایا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں یہ قائم کرنا ہے تو پاکستان میں عزاداری یہ کام کر سکتی ہے، انشاءاللہ کرے گی۔ لیکن سوال ہے پوری دنیا پہ قائم کرنے کے لیے اس عزاداری کو عالمی کرنا ضروری ہے، اس کو رخ عالمی دینا ضروری ہے۔ وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ کا اربعین کا جو اجتماع ہے وہ کون سا اجتماع ہے؟ عالمی ہے۔ اربعین عالمی عزاداری کا نام ہے۔ اگر اربعین عالمی عزاداری کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی طاغوتی نظام کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔ اربعین کیا ہے؟ عالمی طاغوتی نظام کے خلاف تحریک کا نام ہے۔ دو پہلو ہیں، طاغوتی نظام کا انکار اور اس کے مقابلے میں عالمی نظام امامت کے قیام کی تحریک کا نام اربعین ہے۔ اربعین کے دو مقصد ہیں اور اصل مقصد ہیں یہی کہ اس کے ذریعے عالمی نظام امامت قائم کرنا اور عالمی طاغوتی نظام کو گرانا۔ اور عالمی نظام امامت کسے کہتے ہیں؟ مہدویت کو۔ بس اربعین کے ذریعے مہدویت کی زمینہ سازی ہو رہی ہے۔ جو اکثر سٹیٹس لگاتے ہیں جذبات میں آ کے آپ کہ اربعین جو ہے امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی ہے، لگایا اس لڑکوں نے، لیکن صحیح اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، لیکن اس کے فلسفے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح زمینہ سازی پریکٹیکلی کس طرح کر رہی ہے۔ لیکن بشرط ہے کہ ہم لوکل عزاداری کو، مقامی عزاداری کو اور اربعین کو رخ دیں عملی یزیدیت کی طرف، طاغوت کی طرف اور نظام امامت کے احیاء کی طرف۔ ورنہ اگر فلسفہ ثواب اور گناہ کے چکر میں رہے تو پھر کبھی قائم، پھر یہ رسم بن جائے گی اور رسوماتی بن جائے گی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں نا، اربعین وہاں شروع ہوئی، اب ذرا نوٹ کریں اس کو، اربعین مشی واق کہاں سے شروع ہوئی؟ نجف سے کربلا۔ آج پوری دنیا پہ مشی واق ہوتی نہیں ہوتی، اربعین واق ہو رہی ہے۔ تو اربعین واق کا مقصد کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اربعین کا مقصد وہ چند ناسبی گروہ ہیں پاکستان کے اندر جن کو آپ نے جلانا ہے، صرف اتنی محدود کر دیا آپ نے؟ نہیں بھائی، وہ اربعین واق جب وہاں سے چلتی ہے، یا آپ پاکستان میں چلاتے ہیں، نائجیریا میں چلاتے ہیں اور کہیں چلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا تیاری کر چکے ہیں، ہم مہدوی نظام کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ جب آپ قدم رکھتے ہیں ہر مشرق کے اوپر تو سوچا کریں کہ ہم اب تیار ہو رہے ہیں اپنے امام کی عالمی حکومت کے لیے، اور جو بھی ہمیں ٹکرائے گا ہم اس سے ٹکرا جائیں گے۔ اور یہ آپ کو اربعین واق میں شعور دینا ہوگا۔ جو اربعین واق کو آرگنائز کرتے ہیں ان کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے۔ وہ شعور عوام کو، جو اربعین واق کرنے پہ عوام آتی ہے، اس اربعین واق کے اندر پینا فلیکس، پوسٹر، اس کے جو خطیب ہیں، بولنے والے ہیں، وہ ایسا رخ دیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ اربعین ہم واق پہ کرنے کیوں ہیں، ایک مقصد کیا ہے ہمارا۔ بغیر مقصد کے کام زندہ، ابھی تو صرف وہ عشق حسین ہے جو دلوں میں موجود ہے، اسی عشق حسین نے کروڑوں لوگ وہاں جمع کر دیے اور لاکھوں لوگ ہر ملک میں جمع کر دیے۔ یہ تو عشق حسین نے کر دیا۔ عشق حسین کے بعد ذمہ داری امت کی آتی ہے کہ امت جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اس گروہ کو، اس تحریک کو کیا دیں؟ رخ دیں مہدویت امامت کے نظام کی طرف اور طاغوتیہ سے انکار کی طرف۔ اور جس دن یہ سرکردہ افراد نے رخ دے دیا مقامی عزاداری کو،
40 کو یقین جن وہی سال ہوگا، اسی سال امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور ہم پوری دنیا پہ حکومت قائم کر سکتے ہیں اسی عزاداری کے ذریعے اور 40 کے ذریعے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں غدیر کو بھلایا گیا، کربلا برپا ہوئی، کربلا کو بی بی زینب نے موومنٹ میں، تحریک میں کنورٹ کر دیا، اس کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری کو کنورٹ کر دیا گیا اب عالمی 40 میں، اور 40 کے ذریعے ہم نے مہدویت تک پہنچنا ہے۔ بابا دیوان صلوات۔ کوئی سوال ہو اس حوالے سے پوچھ لیں۔